السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن منی امرہ امری وقولہ قولی ومن احبہ احبنی ومن ابغضہ ابغضنی۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد۔ سب سے پہلے آپ مومنین کرام کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی بہت پرارزش ساعات میں آپ کی عبادات کی حالت میں اس شخصیت کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کے لیے ایک سنی عالم نے کہا تھا کہ جس کا نام ہی حسن ہے۔ یہ ابوالکلام آزاد جو ہماری لاہور کی بڑی مسجد کے رہے ہیں خطیب، وہ ایک پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں عجیب لوگ ہیں جو شیعہ سے فضائل کے لیے لڑتے ہیں، کہ پیغمبر سب کے ایک ہیں اور پیغمبر کی اکلوتی بیٹی نے 2 فرزند دیے ہیں امت کو، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ تھوڑا سا انہوں نے کہا اگر اعراب کو بدلا جائے تو ایک حسن ہے ایک حسین ہے، اور جو حسن اور حسین کا دشمن ہے اس کو شیعہ سے نہیں لڑنا چاہیے، اس کو پاگل خانے جانا چاہیے۔ جو روایت آپ کے سامنے نقل کی ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو اگر دیکھا جائے نا کہ پیغمبر نے ان 2 شہزادوں کے بارے میں کیا کہا ہے، باقاعدہ اس پر کتابیں علیحدہ لکھی ہوئی ہیں کہ ان 2 شہزادوں کا ختمی مرتبت کے نزدیک مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کہیں فرمایا الحسن والحسین ابنایا یا ہذین ابنایا امامان۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے اور اتنا محنت کرنی پڑتی ہے امام بننے کے لیے، بچپن میں زیادہ سے زیادہ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے تو 7 سال کے تھے، جو زیادہ روایت کر لیں، اور امام 6 سال کے۔ تو زندگی میں زیادہ سے زیادہ امام کی جو ہے حیات مقدس وہ ہوگی 5 یا 6 سال۔ اس وقت پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دونوں نواسے امام ہیں، کاما او قعدا
اور یوں نہیں دیکھنا کہ جیسے برادران اہل سنت کا خیال ہے کہ پیغمبر مسجد میں کچھ کہیں تو نبی ہیں، گھر میں کچھ کہیں تو نبی نہیں ہیں۔ فرمایا یہ دونوں امام ہیں کاما او قعدا، یہ کسی شام کے لعین کے ساتھ صلح کر لیں پھر بھی امام ہیں، اور اس کے کسی کمینے بیٹے کے ساتھ جنگ کریں پھر بھی امام ہیں۔ عرض کیا تھا کہ جو جشن منانے کا ہندوستانی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے شاعر سٹیج پر 2-3 چھلانگیں لگائے اور مجمع جو ہے ان کا گلا بیٹھ جائے سنے بغیر نعرے لگا لگا کر۔ لیکن ماہ مبارک رمضان ہے اور اس کی ساعات بڑی قیمتی ہیں، اور 10 رمضان کو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بد نصیب ہے وہ انسان جس کو ماہ مبارک رمضان میں امام مجتبی جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے پاس عیدی لینے کا موقع ملے اور وہ محروم واپس چلا جائے۔ ظاہر ہے آپ کسی عام آدمی کے بھی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، جو جنت کے سردار ہیں ان سے آپ عیدی کیا لیں گے؟ چھوٹی دعائیں بھی ذہن میں ایسے موقع پر نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اصل میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید یا اہل بیت مال ہو، دولت ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، یہ چیزیں ان کے پاس بھی ہیں جن کے پاس قرآن و اہل بیت نہیں ہے۔ اس پر توجہ فرمائیے گا۔ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے قرآن مجید کی خدمت میں جانے کا یا اہل بیت کی، ہم کیا مانگتے ہیں؟ بیٹا، ملازمت، بیٹے کی ملازمت، بیٹے کا رشتہ، یہی دعائیں مانگتے ہیں نا۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ اگر قرآن اور اہل بیت یہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے اور ان سے یہ ہی ملنا ہوتا تو پھر جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو نہیں مانا ان کے پاس تو بیٹا اور ملازمت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اپنا عقیدہ درست کریں، قرآن اور اہل بیت یہ چھوٹی چیزیں دینے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو انسانیت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو ان کے دروازے پر نہ آئے اس کے بیٹے تو ہو سکتے ہیں، ملازمت تو ہو سکتی ہے، پیسے تو ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی سے جو دور ہو اور اہل بیت سے جو دور ہو وہ درندہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے بھی بہت سارے لفظ استعمال کیے ہیں، کبھی کہا ہے ہم کل انعام بل اضل، وہ جو قرآن مجید سے جنہوں نے ہدایت نہیں لی وہ درندے اور چوپائے ہیں یا ان سے بدتر ہیں۔ سورہ جمعہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اس میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ توجہ فرمائیے گا، وہ جن پر تورات اتری اور انہوں نے تورات سے پیسوں کا سودا کیا، ہدایت نہیں لی، تورات فروش بنے، تورات کو فالو کرنے والے نہیں بنے، چاہے تورات بیچنے والا ہو چاہے قرآن بیچنے والا ہو۔ چپ کر گئے ہیں۔ یہودی علماء وہ اپنا دین فروش ہی کرتے تھے، لوگوں کی خواہشوں سے اپنے دین کو تبدیل کر دیتے تھے، جو وہ فرمائش کرتے تھے اس طرح کا دین بنا کے پیش کرتے تھے۔ لہذا یہ کام اس دور میں ہو پھر بھی قرآن مجید کا حکم یہ ہے
اور آج کے دور میں بھی جو بانی کے فرمائش پر مجلس پڑھے وہ اور ہے، جو قرآن کی مرضی کے مطابق مجلس پڑھے وہ اور ہے۔ ذاکر اور مجلس پڑھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔ بانی سے پوچھ کر جو مجلس پڑھے وہ فرمائش کا پورا کرنے والا تو ہو سکتا ہے، قرآن کا عالم اور اہل بیت کا در کا عالم نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے فرمایا جنہوں نے تورات لی لیکن اپنے وجود پر تورات کو حکمرانی نہیں دی، وہ ایسے ہیں جیسے گدھوں پر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ اب دیکھ لیں، اگر تورات پر عمل نہ کرنے والا قرآن مجید کی نظر میں انسان نہیں گدھا ہے، تو قرآن مجید پر بھی جو عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس سے سخت ایک اور میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا ہے، نام بھی اس کا مفسرین نے لکھا ہے بلم باور۔ بلم باور اپنے زمانے کا عابد، عالم، زاہد، عالم، عابد، زاہد، یہ اپنا گھر چھوڑ کر جنگل میں رہتا تھا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ یہ ایک دم کرتا تھا جس کو ڈاکٹر جواب دیتے تھے وہ مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ عابد موجود تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ فرعون نے اس کے پاس پیسے بھجوائے کہ تو نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آ کے ان کی شکست کے لیے آپ نے دم کرنا ہے۔ جب عابد صاحب نے پیسے دیکھے، دولت دیکھی، لفافہ دیکھا، کہتے ہیں گدھے پر سوار ہو کے جانے لگے حجت خدا کے خلاف۔ گدھے کو چلاتے تھے، گدھا آگے چلتا نہیں تھا۔ بلم باور نے گدھے کو مارنا شروع کر دیا۔ گدھا مار کھاتا رہا لیکن حجت خدا کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے اتنا مارا کہ گدھا مر گیا، پھر چلا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ داستان ہے، مفسرین نے اس کی شرح بیان کی ہے۔ وہ گدھا مر کے یہ پیغام دے گیا کہ میں مر کے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حجت خدا کے مقابلے میں حیوان بھی نہیں جاتا۔ جو حجت خدا کے مقابلے میں نکلے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس زمانے میں نکلے وہ گدھے سے بدتر ہے۔ ان حضرات سے جو درس لینا چاہیے وہ انسانیت کا درس ہے۔ امام مجتبیٰ کا ایک لقب کریم اہل بیت ہے۔ یہ القاب ان پر غور کرنا چاہیے، اور لینے کا طریقہ عرض کیا یہی ہے کہ قرآن مجید نے بھی دو نام ذکر کیے ہیں، ایک موسیٰ اور ایک فرعون۔ فرعون کی بھی منطق بیان کیا ہے، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، یعنی تکبر، غرور، عجب، خود پرستی، ہوس، اقتدار پرستی۔ اور ادھر جناب موسیٰ اس کے مقابلے میں ہیں، ان کی بھی منطق ذکر کی ہے، رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہمیں قرآن مجید کے موسیٰ اور فرعون کے ناموں سے نہیں، ہمیں ان آیات سے اپنے لیے درس لینا چاہیے۔
فرعون پر کیوں لعنت ہے؟ چونکہ اس میں غرور ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں ہوس ہے۔ موسیٰ پر کیوں سلام ہے؟ رب انی بما انزلت علی من خیر فقیر۔ اللہ میں دریا کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں تیری دی ہوئی قدرت سے۔ اللہ میں پتھر پر عصا مار کے چشمہ برآمد کر سکتا ہوں، لیکن ادب تیرے سامنے کھڑے ہونے کا یہ ہے، تو جب سامنے ہو تو میں نہ متکبر ہوں، میں تیرا ایک فقیر بندہ ہوں۔ اس داستان سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ تکبر کے خلاف ہونا ہے، اور فقر اور اللہ کے سامنے عاجزی یہ انسانیت کی حیات ہے۔ امام مجتبیٰ کا ایک لقب، اب میرے ذہن میں تھا کہ 2-3 امام کی جو سیرت کے برجستہ پہلو ہیں ان کا نام لے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد علی بیت محمد۔ امام کی زندگی پڑھیں، جو جوان بیٹھے جو کتابیں اردو میں ہیں ان میں پڑھیں تو بہت بارز جو صفات امام کی سیرت میں ملتی ہیں ان میں سے ایک حلم اور بردباری ہے۔ حلم کا معنی آتا ہے نا روزے کا ٹائم اسی وقت ختم ہونا ہے جب سورج نے غروب ہونا ہے۔ آپ جمائیاں زیادہ لیں گے اور پریشانی کا اظہار کریں گے تو پریشانی اور زیادہ ہوگی۔ جشن کا دن ہے اور افطار قریب ہے اور افطاری کا انتظام ہے۔ ایک صلوات اس طرح پڑھیں کہ پتہ چلے کہ آپ جشن منانے آئے بیٹھے ہیں۔ بس آپ کی زحمت ختم۔ حلم ہے حلوے والی، لام اور میم۔ حلم یہ عموماً روایات میں ہے کہ اگر خدا 1 کلو علم دے کسی کو تو 1 من حلم ساتھ ہونا ضروری ہے۔ حلیم شخص کون ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ دوسرا جو اردو میں کیا جاتا ہے وہ ہے بردباری۔ لاہور والے ان کی مادری زبان اردو ہے، لیکن اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں لاہور میں ان کو انگلش آتی ہے، اردو نہیں آتی۔ وہ کسی نے گلاب علی شاہ صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، انہوں نے کہا قبلہ یہ اطرت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا اطرت کا معنی ہے ذریت۔ انہوں نے کہا سن اطرت دا نہیں ہوندہ تو ذریت بات اور ایڈ کر۔ حلم اور بردباری یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں اس سے بھی اگر آسان کروں تو شخص کا اپنے جذبات پر قابو رکھنا۔ بعض ہوتے ہیں ان کے جذبات کے کنٹرول میں وہ ہوتے ہیں۔ ماں کے ساتھ گستاخی کی ہے، باپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ماسٹر بھی کیا ہوا ہے، نمازی بھی ہے، پتہ کیا قبلہ غصہ ہی اتنا آیا تھا اس وقت میری۔ بعض ہیں جو زبان کے کنٹرول میں ہیں اور بعض وہ ہیں جن کی زبان ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان اس کی ریہرسل جن کی زبان، جن کی شخصیت ان کی زبان کے کنٹرول میں ہے،
ان کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک. ان لوگوں کا روزہ بھوک اور پیاس سے ہو جاتا ہے، لیکن جعفری کا روزہ، امام صادق کو اپنا امام ماننے والے کا روزہ، فرمایا جب روزہ رکھے، جب کھانے سے پرہیز کرے، جب پینے سے پرہیز کرے، فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ، پس تیرا کان کو بھی روزہ ہونا چاہیے، وَبَصَرَكَ، تیری آنکھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے. جیسے جائز نہیں کھا رہا روزے کی حالت میں، ایسے روزے کی حالت میں حرام بات کرنا تو غیر روزہ کی حالت میں بھی حرام ہے. چغلی، جھوٹ، غیبت روزے کی حالت میں ہونے کا مطلب امام فرما رہے ہیں یہ ہے کہ جو فضول ہے وہ بھی نہ سن. جو فضول بات ہے، غیبت نہیں ہے، فضول ہے. بیٹھے وقت گزارنے کے لیے کہ کب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں جتنا زیادہ بولو گے اتنی غلطیاں زیادہ ہوں گی. اپنی زبان پر کنٹرول، جس کا اپنے پورے جذبات پر کنٹرول ہو اس کو حلیم کہتے ہیں. شخص آیا شام سے، امام مجتبیٰ تشریف فرما تھے. شام میں جناب امیر اور ان کی اولاد کے خلاف تربیت کی جاتی تھی بچوں کی، مختلف ہیلوں بہانوں سے، کہ یہ دین کے خلاف ہیں، یہ آئین کے خلاف ہیں، یہ خلافت کے خلاف ہیں، یہ خلفاء کے خلاف ہیں وغیرہ. وہ شخص آیا، اس نے آتے ہی، سنیوں نے بھی لکھا ہے شیعوں نے، جی بھر کے بد زبانی کی امام کے خلاف. جو کچھ اس کے منہ میں آتا تھا اس نے امام کو دشنام دیا، بد زبانی کی. دیکھنا حلم کا مہمان کر رہا تھا اور امام مجتبیٰ کا ولادت کا جشن ہے. کہتے ہیں جب وہ تھک گیا بد زبانی کر کر کے، جب امام کے پاس آیا تو امام نے فرمایا لگتا ہے تو مسافر ہے، میں تجھے گھر دیتا ہوں. تیری طبیعت یہ بتائی جا رہی ہے تو تھکا ہوا ہے، تو پیاس ہے، میں تجھے پانی پلاتا ہوں. لگتا ہے تو غریب ہے، مسافر ہے، تیرے یہاں کوئی ہے نہیں، تجھے جس چیز کی ضرورت ہے تجھے زہرا کا بیٹا وہ تیری ضرورت فراہم کرتا ہے. فرمایا اسی وقت قدموں پہ گرے، فرمایا اللہ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. ہمیں شام میں کچھ اور بتایا گیا تھا، اب تیری زیارت کر کے پتہ چلا ہے کہ اللہ کو نبوت رکھنی اس گھر میں چاہیے تھی جہاں تم ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دوسری جو صفت امام کی بہت بارز صفت ہے وہ تھی امام کی عبودیت. عبودیت میں غرق تھے. یہ روایات میں ہے کہ امام مجتبیٰ دوسرے ائموں کی نسبت ان کا دسترخوان مشہور ہے. اپنے پرائے آ کے ان کے دسترخوان سے کھاتے تھے. لیکن کئی حجیں اس امام نے پیدل کی ہیں. ناکہ ساتھ ہے، اونٹ ساتھ ہے، سواری ساتھ ہے اور امام پیدل چلتے آ رہے ہیں. کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا بعض لوگ تو پیدل جاتے ہیں ان کے پاس سواری ہوتی نہیں ہے، آپ کے پاس سواری ہے بھی صحیح اور پھر پیدل جا رہے ہیں. فرمایا سواری لے کے اس لیے جا رہا ہوں کہ دشمن علی
تانا دے کہ یہ نہ کہے کہ زہرا کے بیٹے کے پاس سواری ہے نہیں، اور سوار ہو کہ اس لیے نہیں جا رہا، اس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں حج پر۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، وضو کرنے لگتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کریم اہل بیت لقب ہے۔ اب وقت چونکہ ختم، اسی ایک مجلس جو لفظ کریم ہے، عربی زبان میں، عربی لغت میں کریم کس کو کہتے ہیں؟ ایک کریم کی صفت یہ ہے جس کے دروازے سے کبھی بھی کوئی خالی نہ جائے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ دوسری کریم کی صفت جو ہے جو کبھی بھی شکوہ نہ کرے اور شکر ہمیشہ کرے۔ اب کس کا جشن منانے آئے ہیں؟ یہ اب دامن پھیلائیں اور دعا کا وقت ہے۔ ویسے بھی جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو استجابت دعا کا وقت ہے۔ کیا لینا ہے ہم نے امام سے؟ کرامت کا بھیک مانگنی ہے۔ جس کو کرامت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ کرامت، اس کو کریم کہتے ہیں جس کا دشمن بھی اس کے دروازے پر آئے تو خالی